السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام بہنیں خیریت عافیت سے ہوں گی۔ آج جو ہم نے ٹاپک لینا ہے، ہمارا ٹاپک ہے رمضان شریف کی تیاری کیسے کریں۔ رمضان کی تیاری کیا ہے، استقبال رمضان کیسے کرنا چاہیے۔ اس کی فضیلتیں تو بہت ہیں، ویسے تو ہر مہینہ ہی ماشاءاللہ بہت برکتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن رمضان شریف میں کچھ خاص بات ہے، الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن پاک اتارا۔ اچھا، پھر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو رمضان مہینہ ہے وہ میرا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں رمضان شہر اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ۔ اچھا، اب ہم نے رمضان کی تیاری کیا ہے۔ اچھا، جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا یہ رمضان کی تیاری ہے۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، مدرسوں میں روزانہ صفائی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کی اصل گندگی یہ ہے، تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ حرم شریف میں دیکھیں، چاروں طرف خدام پھیر رہے ہوتے ہیں برش لے کر، دل پہ غبار ایسے آتے ہیں نا جیسے صحن میں غبار آتے ہیں، یہ گندگی ایسی آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ ہم لوگ مقرر کرتے ہیں، وہ روزانہ صفائی کرتے ہیں۔ ہمارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بعض لوگ حسد رکھتے ہیں نا، بغض رکھتے ہیں، حسد، نفرت، نہ جانے کیا کیا گندگی آتی ہے اور آتی رہے گی۔ ایک کام کیجئے، جھاڑو پکڑیے اور اس سب کو صاف کیجئے۔ یا اللہ، معاملہ آپ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھوکہ دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ بھی کیا، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے سپرد کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے، روزے والے آپ کو نہیں پکڑ سکیں گے، کیونکہ اس کا اجر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نفل پڑھنے والے بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن دل کو صاف رکھنے والے لاکھوں میں بہت کم ہیں۔ مشکل کام ہے، یہ آپ سیکھ لیں، یہ ہم سب سیکھ لیں۔ صاف کرنا، معاف کرنا، یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری ہے اور علم حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لیں۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا نا۔ جس دل میں نفرت بھری ہو، بغض بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، حسد بھرا ہو، اس میں کیا خاک آئے گا؟ اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گی۔ زبان سے جتنے مرضی موتی بکھیر لے، دل اس کا اندھا ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، یہ دل کے اندھے ہیں۔ تو میری بہنوں، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، سب کو معاف کرنا ہے۔ یہ ایک بہت حدیث ہے، مشہور بہت ہے، کہ ایک دروازے سے جنتی آ رہا ہے، تو ایک انصاری صاحب داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی، وہی صحابی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی، 3 دن جنت کی بشارت لیے ہوئے۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص۔ ان سے بڑا صحابہ میں، بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں، نہ متأخرین میں، نہ پہلے والوں میں، نہ بعد والوں میں۔ ان کی عبادت یہ تھی، ساری رات جاگنا، سارا دن روزہ رکھنا اور ایک ختم قرآن کرنا۔ صبح سے شام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت سے نوازا تھا۔ اچھا، پھر ایکسٹریم والی بات آ گئی نا، ان کی شادی والی رات، اچھا، اجلے عروسی میں داخل ہو رہے تھے دلہن کے کمرے میں، اور مصلی بچھا کر اللہ اکبر اور نفل پڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا، ان کی بیگم نے دیکھا اور پیچھے مصلی بچھا کر انہوں نے بھی وضو کیا، مصلی بچھا کر صبح تک، فجر تک نفل پڑھتے رہے۔ صبح ہوئی تو عبداللہ عمر بن عاص نے پوچھا، ہاں بیٹی، رات کیسی گزری؟ کہنے لگیں کہ ماشاءاللہ آپ کے بیٹے
بہت تہجد گزار ہیں ماشاءاللہ، بہت عبادت گزار ہیں، ساری رات عبادت میں گزر گئی۔ تو ان کو شکایت پہنچ گئی، مطلب انہوں نے شکایت کر دی۔ حضرت جو عمر بن عاص کو اتنا غصہ چڑھا، بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا، کتنی بڑی حکمت ہے، سیدھے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کتنا نادان ہے، شادی کی ساری رات نفل پڑھتا رہا، تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے، رات ہی نفلوں میں گزر گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو بلا کر ڈانٹا، کہا تم نے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں رکھنے، ہفتے میں 1 قرآن ختم کرنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ کہا اچھا 15 دن روزے رکھنے ہیں۔ کہا میرے اندر طاقت زیادہ ہے، آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے میرے اندر طاقت زیادہ ہے، تو آخر میں اللہ کے نبی نے کہا صوم داؤدی میں آ جاؤ۔ اچھا صوم داؤدی میں آ جاؤ، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اچھا 1 دن روزہ رکھنا ہوتا ہے، 1 دن افطاری کرنی ہوتی ہے، اور 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا۔ تو آپ نے اس کو پیچھے کیا۔ اچھا یہ بیٹھے تھے اس محفل میں، ان کے دل میں آیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، رات میں ساری جاگتا ہوں، دن میں روزہ رکھتا ہوں، 1 ختم کرتا ہوں، تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے، ان کو کیسے مل رہی ہے؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ مطلب ان کا ایک جذبہ ہے نا، ان کی سیرت کو ہم جانتے ہیں تو ان کے نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی، کیونکہ صرف انہی کو خیال آیا کہ یہ بزرگ کیا کرتا ہے، تو ان کے پاس پہنچ گئے۔ اچھا محترم میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں، تو کچھ دن آپ کے پاس گزار لوں؟ کہا بیٹا بسم اللہ آ جاؤ۔ اب رات ہوتے ہی انہوں نے عشاء کی نماز پڑھ کے چادر اوپر لی اور یوں محترم کو دیکھنے لگے کہ اب یہ ساری رات سجدہ کریں گے، ساری رات روتے روتے مصلی گیلا ہو جائے گا، یہ ساری رات رکوع کریں گے، قیام کریں گے یا قرآن پڑھیں گے، اس طرح دیکھ رہے۔ اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے اور سرہانے پر سر رکھا، اللہم بسمک اموت واحیا، سو گئے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں اب بھی اٹھتے ہیں، اب بھی اٹھتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں، فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی نماز پر اٹھے۔ عمر حیران ہو گئے کہ اس وقت منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، ڈر کے مارے کہ معلوم نہ ہو جائے ہمارے کفر کا، یہ بزرگ جنت بھی لے گیا سویا بھی رہا۔ کہا چلیں کل دیکھیں گے۔ ایسے ہی ہوا، وہ بزرگ آئے، عشاء کی نماز پڑھی، آئے لیٹے، اللہم بسمک اموت واحیا، سو گئے۔ فجر کی اذان پر اٹھے اور پریشان ہو گئے کہ میرے نبی کا فرمان تو سچا ہے، اس میں تو شک بھی کفر ہے، لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت ملی؟ 2 رکعت نفل بھی نہیں۔ کہا 1 رات اور دیکھوں گا۔ اسی طرح دیکھا، وہ پھر آئے، پھر بستر پر لیٹے، اللہم بسمک اموت واحیا، پھر سو گئے۔ تو تیسری رات عبداللہ بن عمر پھٹ پڑے کہ میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، میں 3 دن آپ کے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی جنتی، میں دیکھنے آیا تھا آپ کیا کرتے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے اور ساری رات سوتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹا یہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، میں کچھ نہیں کرتا۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ادھر جنت، ادھر ساری رات سونا، ادھر جنت مل گئی، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی، تو بے دل سے ہو گئے، واپس ہو گئے۔ جب دروازے تک پہنچے تو کہا بیٹا ادھر آئے، واپس آگے، کہنے لگے آپ کو اصل راز کی بات بتاتا ہوں۔ کہا کیا ہے راز کی بات؟ یہاں ہاتھ رکھا دل پہ ہاتھ رکھا، اور یہ جو دل ہے نا، اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو عزت دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر اچھل کر کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاں یہی ہے، پر یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، کون کرے گا یہ؟ دیکھیں وہ اتنے متقی پرہیزگار ہو کر پھر بھی اللہ سے خوف زدہ تھے، اور ہم اتنے گناہ گار ہو کر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ دنیا میں جنتی بننا ہے، علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لینا ہے تو اسے صاف کرنا پڑے گا، سب کی نفرت سے صاف کرنا پڑے گا۔ اس نے یہ کیوں کیا، اس نے یہ کیوں کیا، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، اس نے وہ کیوں کیا، مجھے بہت لوگ برا کہتے ہیں، میں بھی دل صاف کر دیتی ہوں۔ رمضان کی سب سے بڑی یہی تیاری ہے،
رمضان کا اس طرح استقبال کریں، ایسے کریں سب کی طرف سے دل صاف کریں۔ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم اتارا، تو دل صاف کریں، معاف کریں۔ آپ کا قصور نہیں ہے پھر بھی معافی مانگ لیں، آپ کا قصور ہے پھر بھی معافی مانگ لیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخی بھی بہت پسند ہے، معاف کرنے والا بھی بہت پسند ہے، دل صاف کرنے والا بھی بہت پسند ہے۔ تو یہ رمضان کی بہت خاص چیزیں ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ جس انسان نے، مسلمان نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی رحمتیں نہیں سمیٹی، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے اس پر آمین بولا۔ تو اس آمین سے بھی اندازہ کر لینا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ کتنا خاص ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اللہ کے سے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں وہ نبی ہوں کہ جس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کی امت پہ 5 چیزیں افضل قرار دیں، 5 چیزیں بہت رحمت کی رمضان میں جو مسلمان کے لیے خاص کی۔ وہ یہ ہے کہ پہلی نمبر ون یہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں اس بندے پہ اپنی نظر کی جو مطلب رحمت کی نظر ہے وہ خاص کر لیتا ہوں۔ نمبر 2، فرشتے ہمارے روزے دار کے لیے دن رات مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جو روزے دار کے منہ کی بدبو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، جنت کی خوشبو جیسی ہے۔ اچھا، نمبر 4 یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہیں کہ مزین ہو جا میرے اس نیک لوگوں کے لیے، مطلب روزے داروں کے لیے، کہ دنیا کی مشقت کاٹ کے یہاں راحت پانے آنے والے ہیں۔ نمبر 5، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کی آخری رات کو آپ کی بخشش فرما دیتے ہیں، تمام گناہ آپ کے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بڑے خاص باتیں ہیں، بڑے خاص عمل ہیں جو مطلب ہمیں کر لینے چاہیے۔ اور روزے دار کی تو ماشاءاللہ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ روزہ دار جتنا کام کرے گا اس کو دگنا اجر ملے گا۔ اور ایک آپ ذرا سا گلاس بھی اٹھا کر رکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت قدر کرتے ہیں، بالکل ایسے جیسے آپ ایک مہمان ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور دل صاف کر لیں، اپنے دلوں میں بغض نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں، کسی کے لیے نفرت نہ رکھیں، کسی کے لیے حسد نہ رکھیں۔ تو انشاءاللہ آپ سب کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ استقبال رمضان ہم نے کیسے کرنا ہے، رمضان کی اصل تیاری کیا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور آپ لوگ بھی رمضان کی اچھے سے تیاری کریں، اور انشاءاللہ ہم بھی رمضان میں کی اچھے سے تیاری کریں گے۔ اور دورہ قرآن کی بھی انشاءاللہ ہم لوگ ساتھ ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی غلطی ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے علم میں، ہمارے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کیجیے گا۔ آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔